بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیو یارک سے لائیو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں 6 بجے ایک ٹیلیتھون ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں 6 بجے حاضر نہیں ہو سکے۔ صرف آج کے لیے یہ پروگرام 9 بجے ہے، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ پھر 6 بجے، اور باقی رمضان کے جتنے ہفتے باقی ہیں انشاءاللہ شام 6 بجے ایسٹرن ٹائم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے۔ آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ رمضان کی برکات اور فیوز سے زبردست فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، استغفار کر رہے ہوں گے۔ اللہ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے، اور جتنی بھی آپ استغفار کر رہے ہیں اللہ آپ کی وہ بھی قبول فرمائے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمیں بھی دعاؤں کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ ہر ایک کو، میرے لیے بھی، اور حضرت عثمان صاحب جو کہ پاکستان سے ہمارے ساتھ اسکائپ پہ ہیں ہر اتوار کی طرح، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، لمبے لمبے سجدے کیے، نوافل ادا کیے، اور خاص طور پہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ یہ رمضان کے لیے اس کی خاص فضیلت ہے، اور اس کے لیے خاص تاکید کی گئی ہے بزرگوں کی طرف سے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ، اور آپ کا رمضان کیسے گزر رہا ہے اتنی گرمی میں اور اتنی لوڈ شیڈنگ میں؟ جی الحمدللہ ٹھیک گزر رہا ویسے تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے لوگ ہیں، خاص طور پہ جو غربا ہیں اور جن کے پاس بجلی بھی نہیں ہے، بلکہ جن کے پاس بجلی ہے بھی ان کے پاس بھی نہیں ہوتی، تو آپ کے لیے تو صحیح امتحان ہے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے اس کا اجر اور فضیلت بھی اللہ کی تعالیٰ بہت بڑھ جائے گی۔ ہے۔ حضرت کوئی آج بات بتائیں کہ اللہ کا جو غیبی نظام ہے اس کے بارے میں کوئی بات کریں کہ کس طرح اللہ کی غیبی طاقتیں کام کرتی ہیں، اللہ کا یہ جو نظام چل رہا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو نہیں نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ فرمائیے، اور خاص طور پہ عملیات کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ بے شک۔ اب جس طرح کا جیسے یہ پروگرام ہمارا ہے، اور لوگوں کا جو رابطہ کرنا، اور اس میں جو لوگوں کے حالات ہمارے سامنے آئے ہیں، اس میں دو تین باتیں جو میں نے یہاں نوٹ بھی کی ہوئی ہیں۔ ایک تو خاص طور پہ والدین کے لیے کہ جی بچوں کے ساتھ سختی نہ کریں۔ عام طور پہ جتنا بھی یہ لوگ بچوں کے معاملات کو یہاں پہ سختی سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سختی کریں گے تو ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں گے، ایک تو اس سے بچوں میں جو بگاڑ ہے وہ زیادہ آ رہا ہے۔ خاص طور پہ جو لوگ بچوں کا علاج ہم سے وظیفہ پوچھ رہے ہیں یا کوئی تعویذ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، تو علاج کے دوران بچوں کے ساتھ رویہ انتہائی نرم اور پیار محبت والا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی انبن ہو گئی ہے، بعض دفعہ جو مردوں کی طرف سے رابطہ ہوتا ہے اور بعض مرتبہ عورتوں کی طرف سے، تو جو بھی رابطہ کریں ان کو اگر ہم کوئی وظیفہ بتائیں تو اس دوران پہ نہایت اپنا رویہ نرم رکھ لیں، پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کریں، پرانی ساری باتوں کو بھلا دیں۔ اب 5 سال سے گھر میں جھگڑا ہے، لیکن وظیفہ اب شروع کیا ہے، تو وظیفے کے دوران اللہ کی خاص مدد آتی ہے، تو اس لیے ہمیں بھی اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو میں خاص طور پہ کہتا ہوں کہ آپ کا دھیان کسی جن، کسی موکل کی طرف نہ جائے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ بے شک۔ اللہ کا بہت ہی خاص کرم ہے ہمارے اس پروگرام پہ کہ جتنے لوگوں نے بھی رابطہ کیا، ہمارے پاس جو ان کی پرسنٹیج آ رہی ہے یہ تقریباً 89-90% آ رہی ہے۔ کیا مطلب کہ آپ کا پرسنٹیج ہے کہ جن کے لوگوں کے کام ہو رہے ہیں اللہ کے حکم جن سے؟ کے لوگوں کے ہاں جن کے کام ہو رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو یہ تو ایک مطلب انتہائی ایک خوشی ہوتی ہے سارا کچھ، لیکن یہ سارا کچھ دعاؤں سے ہو رہا ہے۔ اور بے خاص شک۔ طور پہ جو لوگ ہم سے کال کر رہے ہیں یا ای میل کر رہے ہیں، تو ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، بے اور شک۔ جو باقی لوگ ہم سے رابطہ کریں ان کے لیے بھی دعا کریں، جی۔ تاکہ اللہ تعالیٰ سب کے کام بنا دے۔ دیکھیں یار رشتوں کا اتنا زیادہ پرابلم ہے ہمارے سامنے آتا ہے، لوگوں کے مالی حالات، لوگوں کو جاب نہیں مل رہی، تو اگر جس بندے کو جاب نہیں مل رہی وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرے جن کو جاب نہیں مل رہی، بالکل۔ جن کی اپنی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے وہ باقی بچیوں کے لیے بھی دعا کریں۔
کہ वाह باقی سب کے ہوں، اور वाह اگر کوئی بیمار ہے تو وہ باقی بیماروں کے لیے بھی دعا کرے کہ یا माशाल्लाह اللہ سب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ बेशक जी خاص बेशक طور پہ ان ساری بات کے اندر اب جس وقت کوئی وظیفہ کرتا ہے نا جی، تو یہاں پہ یقین بہت کاؤنٹ ہوتا ہے۔ हम्म جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں یا سورہ مزمل یا آیت الکرسی، تو ان کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی غیبی مخلوق ہے وہ آتی ہے۔ اب آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے ہوئے یہ سوچیں یا پڑھنے کے بعد یہ سوچیں کہ پتہ نہیں میری حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں نہیں ہوتی۔ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں کہ انشاءاللہ اب میری حفاظت ہوگی۔ میں बिल्कुल سورہ فاتحہ میں پڑھی ہے میں نے، تو اب یہ جو میری بیماری ہے یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ تو یقین بہت کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ہم نے ان تمام لوگوں کی لسٹیں بنائی جن کے معاملات 2 3 4 ماہ سے نہیں ہو رہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو فون کیے، ان سے پوچھا جی کیا حالات ہے، خاص طور پہ وظیفے کے بارے میں پوچھا۔ تو ایک بڑی عجیب بات سامنے آئی کہ اکثر لوگ وظیفے کے دوران یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ 21 دن کا آیا تھا اور 10 دن ہو گئے پڑھتے ہوئے، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا۔ हम्म اللہ تعالیٰ تو چاہیں بغیر وظیفے کے کر دیں، بغیر تعویذ کے کر دیں، تو اس لیے پورے یقین کے ساتھ اس کو کریں۔ آپ یقین کریں جتنے بڑے بڑے جن ہیں نا، وہ ہر جن آ کے اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ موکل آ کے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ ظاہر ہے جی बिल्कुल وہ बिल्कुल کوشش تو کر سکتے ہیں बेशक لیکن نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو خاص طور پہ جتنے بھی لوگ وظیفہ کر رہے ہیں، جن کو وظائف بتائے گئے ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ اللہ کی طرف دھیان رکھیں اور نہایت ادب کے ساتھ ہی عمل کریں، اور پورے یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو میری تمام ضرورتوں کا پتہ ہے۔ اور وظیفہ کرنے کے بعد دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ میں نے اپنے کام کے لیے جو پڑھا ہے اس کو آپ قبول فرمائیں اور حکم تاثیر عطا فرما دیں، اور خاص طور پہ اس کے ساتھ پھر ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے جو محنت ہو رہی ہے یا جتنے بھی لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں نا، ان سب کو بھی دعاؤں کی شدید ضرورت ہے۔ बिल्कुल بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید دنیا کا سب سے بڑا محتاج تو میں خود ہوں دعاؤں کے حوالے سے۔ میرے سے زیادہ تو کسی کو ضرورت نہیں ہو سکتی۔ बिल्कुल تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے بھی یہاں پہ خصوصی دعا کریں۔ دیکھیں کافی سارے لوگوں کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ आमीन جی اچھا حضرت میں بڑی مجھے خوشی ہوئی آپ کی باتیں سن کے کہ آپ نے سب کو یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ اصل دھیان جو ہے وہ ہمارا اللہ کی ذات سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ باقی جو بھی وسیلے ہیں، جو بھی سبب ہیں، یہ بھی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے لیے ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن اصل ہمارا یقین جو اور ایمان جو ہو نا وہ اللہ کی طرف ہی رہے کہ کرنا اللہ کی ذات نے ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو کسی میں کوئی نہیں، ہمت نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کسی کا کوئی کام ہو سکے۔ تو اس لیے آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کی وضاحت فرما دی۔ میں بھی ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی آپ وظیفہ کریں، جو بھی عمل کریں، جب بھی دعا کریں، تو دھیان ہمارا اللہ کی طرف ہو کہ اللہ کی ذات ہی کارساز ہے، اللہ کی ذات ہی ہر کام کرنے والی ہے۔ دیکھیں اللہ کے علاوہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے جس نے کبھی بھی ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اچھا حضرت ناظرین میں آپ سے ایک معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو بر وقت اطلاع نہیں دے سکے کہ آج پروگرام کا وقت چینج ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہماری اطلاع نہ دینے کے باوجود اگر آپ پروگرام دیکھیں گے تو ہمارے لیے بہت ہی حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ حضرت کالرز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، وعلیکم میں السلام راجہ بات کر رہی ہوں، جی جی اور بڑے ہی پریشانی میں ہوں کہ میرے بیٹے اکٹھے رہتے تھے، ملتے جلتے تھے۔ ایک بیٹا جو درمیان والا ہے معظم علی، اس نے بہت ہمیں پریشان کیا ہے، بہت بے ادب، بہت بدتمیز اور غصے والا ہے، اوہو اور آج کل ہی اس نے آ کے ایک گھر میں واقعہ کر دیا، بھائی کو مارنا شروع کر۔ اوہو اور یہ بتائیں عثمان صاحب یہ اس بچے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا علیحدہ رہتا ہے، اپنی جاب اچھی ہے، اس کی بیوی ہیں، بچے ہیں اس کے۔ اچھا مسز راجہ، جیسے کہ حضرت نے پروگرام کے شروع میں ہی فرما دیا تھا کہ آپ بچوں سے شفقت، پیار محبت کا سلسلہ اور رویہ جو ہے نا وہ ضرور اختیار کریں،
ٹھیک ہے، بچے کبھی بھٹک یہ جاتے ہیں. دیکھیں نا، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں نماز، روزہ، قرآن شریف سب کچھ ہو رہا ہے. بچوں کے ساتھ دوستوں کی طرح ہم بول رہے ہیں. لیکن جیسے ہی اس کی ہم نے 2-3 سال ہو گیا علیحدہ ہوئے، وہ اس بندے نے ہمارا جینا آرام کر دیا، ماں کا، باپ کا. اچھا کیا نام ہے اس کا؟ معظم علی. معظم علی جی. اچھا ٹھیک ہے جی، حضرت سے پوچھتے ہیں. جی حضرت. مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، مجھے بتائیے ذرا. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ان کا بیٹا ہے درمیان والا، وہ بہت ہی ان کے کہ بالکل ہی باغی ہو گیا ہے، بہت بدتمیز ہو گیا ہے. بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج اس نے دوسرے بھائی کو مارا پیٹا بھی ہے. گھر میں نمازوں کا پورا اہتمام ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے وہ علیحدہ ہوا بہت ہی تو اس کے لیے معظم علی اس کا نام ہے. عمر؟ مسز راجہ عمر کیا ہے بیٹے کی؟ بیٹے کی عمر ہے جی 40 سال ہے. 40 سال کا جی. شادی شدہ ہے؟ جی 2 بچے ہیں اس کے. اچھا اچھا. اور خود بھی بڑا نماز کا پابند ہے. نماز کا پابند ہے، اور پھر بھی کیا، اچھا میں حیران ہوا ویسے. لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی اثرات نہ ہو اس کے اوپر. حضرت سے پوچھتے ہیں. ہاں جی، ایک تو اثرات ہیں. اچھا اثرات کو سمجھیں. اثرات سے لوگ یہ مانی لے رہے ہیں جیسے کسی انسان نے کہیں سے جادو کروا دیا. جی. اثرات جادو کے بھی ہوتے ہیں، جنات اپنے طور پر بھی عمل کر دیتے ہیں، اور شیاطین بھی یہ کام کرتے ہیں. تو ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ہم مطلب یہ نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. ایک تو ٹھیک ہے یہ اثرات ہیں. ٹھیک ہے حضرت، ان کے بارے میں بتائیے ذرا. 313 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پانی پہ دم کر کے ان کو 11 دن پلائیں. مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی، ہمارے اگلے کالر ہیں ملک صاحب. جی السلام علیکم. ہلو ملکہ صاحبہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. میرا نام ملیحہ ہے. میں ملیحہ، سوری. میسیچوسیٹس سے بات کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو میں حضرت عثمان صاحب کی شکر گزار ہوں. میرے ہسبینڈ کا انٹرویو ہوا تھا 29 مئی کو. تو مجھے جو مولانا نے پڑھنے کے لیے بتایا تھا وہ میں نے پڑھا، تو انٹرویو میں کامیابی حاصل ہوئی. الحمدللہ. ان کا دراصل میں نے ان کا اسائلم کا کیس بھی چل رہا تھا ساتھ، اور میں نے ان کے لیے ایز اے وائف اسپاؤس بھی ان کو اپلائی کیا تھا سٹیزن شپ ان کے انٹرویو کے لیے، گرین کارڈ کے لیے. اب ان کی جو اسائلم کی ڈیٹ ہے وہ 4 سپتمبر کو ہے. اچھا. اور جو یہاں کے گورنمنٹ، آپ کو تو اندازہ ہوگا، جو گورنمنٹ اٹرنی اور گورنمنٹ جج ہیں ان کے ہاتھ میں ہے کہ انٹرویو میں تو ہمیں پاس ہم ہو گئے، کامیابی حاصل ملی، لیکن جو جج ہیں ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اسائلم کا ٹرمینیٹ کریں گے تو پھر گرین کارڈ آئے گا. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت کچھ پڑھنے کے لیے ایسا بتا دیں کہ اچھا ملیحہ، ان کا نام کیا ہے؟ محمد نوشان. محمد نوشان. انٹرویو پاس ہو گیا. اب 4 سپٹمبر کو جج نے ان کا کیس ان کے پاس جائے گا تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اسائلم کا. جی لائر نے یہ بات بولی ہے یہاں کے کہ 4 سپتمبر سے پہلے جج کے ہاتھ میں وہ ختم بھی کر سکتے ہیں اچھا اسائلم ٹھیک ہے کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پھر وہ میرے تھرو ان کو گرین کارڈ مل جائے گا. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اسائلم جو تھی ان کی زیادہ مضبوط نہیں تھی کہ میرے تھرو مل جائے. ہم اچھا یہ ٹھیک چاہ ہے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو اسپانسر کیا ہو. جی ٹھیک ہے جی، پوچھتے ہیں حضرت سے. جی حضرت. یہ آواز نہیں آ رہی تھی. اوہو، پینل والوں سے درخواست ہے کہ ٹیلی فون کالرز کی حضرت کو آواز نہیں. تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ ملیحہ تھی میساچوسیٹس سے. انہوں نے پہلے بھی کال کیا تھا. نوشاد ان کے میاں کا نام ہے. ان کا امیگریشن کا مسئلہ تھا. تو ان کا پہلا بڑی وہ شکر گزار بھی ہیں کہ پہلا انٹرویو تو ان کا وہ پاس ہو گئے ہیں. اب ان کا 4 سپٹمبر کو انہوں نے ایکچولی 2 کیس فائل کیے ہوئے تھے. ایک اسائلم کا تھا اور ایک انہوں نے خود اپنے طور پہ ان کو اسپانسر کیا ہوا تھا. 4 سپٹمبر کی ڈیٹ ہے. وکیل کے مطابق 4 سپٹمبر سے پہلے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. تو وہ اس کے لیے کہہ رہی ہیں کہ اسائلم کا کیس ہو یا نہ ہو، لیکن انہوں نے جو اسپانسر کیا ہے وہ ہو جائے. اس کے لیے کچھ فرمائیے. کالا دوپٹہ لے کے سورہ مزمل 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو دعا کرنی ہے اس میں ان کاموں کے علاوہ ان کے کچھ اور کام بھی میرے سامنے آ رہے ہیں. دعا سب کاموں کے لیے کیجیے گا. ٹھیک ہے ملیحہ، آپ نے سن لیا. ہلو. اچھا جی، اگلی کال ہے رشیدہ ہیں کینیڈا سے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے حضرت صاحب سے بات کرنی ہے. انہوں نے مجھے دوبارہ بات کرنے کے لیے کہا تھا. میرے بھائی کا نام ہے قاسم. تو
13 मरतबा। क्या नाम है जी? कासिम भाई का नाम है कासिम। जी। अच्छा 13 मरतबा रोजाना ऐसा कुर्सी पानी के पढ़ के पीने के लिए दोनों ने कहा था। जी जी जी। अब उसे जॉब मिल गई है अच्छा तो काम पे जा रहा है, तो उन्होंने मुझे दोबारा कॉल करने के लिए कहा था। अच्छा ठीक है जी। आप एक तो आप नफराने के शुक्राने के नफल अदा कीजिए। अल्लाह ताला ने आपका काम कर दिया, अल्लाह का ही शुक्र अदा करना चाहिए, और तो कोई और इस काबिल दूसरी नहीं। बात ये, टांगों में दर्द आराम नहीं हुआ। किसके? आपके या भाई के? बाई के टांगों में दर्द था, तो साहब ने बताया था ना जादू की वजह से था, तो दर्द आराम नहीं हुआ टांगों में। अच्छा, आप क्या पढ़ती थी? आयतुल कुर्सी? जी नहीं, बाई को पढ़नी थी ना 13 मरतबा रोजाना पानी पे ऐतो कुर्सी पढ़ के अच्छा पीनी थी ठीक 13 ठीक है दिन। जी। जी हज़रत, मेरे ख्याल इनकी भी आवाज़ नहीं है, आपको ही जी आ गई? नहीं आ रही आवाज, मुझे अच्छा आ रही बस है। ठीक। 17 दफा आयतल कुर्सी पढ़नी है रोजाना, और 17 दिन पानी पे दम करके पिए। मज़ीद? जी। क्योंकि उनको जॉब तो मिल गई है। अभी इनके काफी सारे मामलात हैं हमारे सामने ना। अच्छा, जो टांगों का दर्द वगैरह है उसके लिए? हाँ, और भी कुछ जी इनके मसले आ रहे हैं अभी सामने। तो अभी आयतल कुर्सी ना 17 मरतबा पढ़े रोजाना, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और 17 दिन और पानी पे दम करके पिए? पानी पे दम करके पिए। ठीक है जी, सुन लिया आपने। जी 17 दिन ऐतो कुर्सी पढ़नी है 17 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ, और जी। 17 दिन पढ़नी है, पानी पे दम करके पीना है। हज़रत फरमा रहे हैं कि और भी जो मसले आपके हैं ना, और भी परेशानियां उनको नज़र आ रही हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी, और टांगों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने बहन के, आप हजरत से कहें दुआ भी करें, भाई का काम में दिल लग जाए, और बहन के बारे में भी पूछना है ना। जी मेरी जी बहन का नाम है तसव्वुर बीबी। जी जी। अच्छा, उसके शोर का रवैया उससे तो अच्छा नहीं है ना। शोर का नाम है राजा आलम ज़ेब। अच्छा वो जी। अपने घर वालों की बात सुनता है तो फिर उसमें झगड़ा कर देता है, 3-3 4-4 हफ्ते बात ही नहीं करता मेरी बहन से। अच्छा जी ठीक है जी हज़रत। 319 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पानी दम करके उनको पिलाएं। अच्छा जी, कितने दिन? 19 दिन। अच्छा ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जॉर्जिया से हैं जी अब्दुल्ला भाई, अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह फरमाइए का। फरमाइए। ये मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, जी कई जी। साल हो गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कुछ न कुछ चलते ही रहता है। उसके लिए अभी क्या करना चाहिए? क्या नाम क्या है क्या उनका? इनकी उनका नाम इनकी है जरीन। तकलीफ क्या ज्यादा है? क्या ये हाय हाय भी करती हैं? हेलो। जी उनका नाम है जरीन। जरीन। और हज़रत पूछ रहे हैं कि वो हाय हाय भी करती रहती हैं? तकलीफ नहीं ज्यादा है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करती है। नहीं, हाय हाय दर्द से या कुछ तकलीफ जब हाँ होती है? दर्द से तकलीफ, कभी बोलती है बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ तो वही है ना, वो हाय हाय ही है। हाँ हाँ। तो जी हज़रत। 121 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है आपने 3 दिन। 121 मरतबा जी आयतल कुर्सी 3 दिन पढ़नी है। 3 दिन पढ़ के पानी पे दम करें, और रोजाना 1-2 छींटे उसी पानी के इनके चेहरे पे लगाएं। के उनको दम करके उनको पानी पिलाए। और नहीं, उनके छींटे जो है ना, जिस पानी पे आपने दम करना है उनके चेहरे पे भी छिड़कें, ओके और फिर पानी पिलाएं अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। ओके। 3 दिन करना है ये। ये 3 दिन आपने अमल करना है, इंशाल्लाह उनकी अल्लाह ताला सारी तकलीफ़ें दूर फरमाएंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम शुक्रगुज़ार हैं marymax.com। जैसे कि हज़रत ने भी शुरू में फरमाया था कि उनको जो ईमेलें आती हैं, कॉल्स भी बहुत आती हैं कि बड़ी परेशानी है लोगों को कि उनके बच्चे और बच्चियों के रिश्ते जो हैं वो अच्छी जगह पे हो जाएं। और आप देख रहे हैं marymax.com। तो इसके लिए अल्लाह से दुआ भी करें, अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ा के मांगे भी, क्योंकि रिश्ते तो जोड़े तो अल्लाह ताला ने बना दिए हैं, हमने उनको ढूंढना है ज़मीन पर, और ये अल्लाह से हमने इल्तिजा करनी है कि वो उनकी जो ज़िंदगी है, अज़दवाजी ज़िंदगी, वो खुशगवार करे, उनको कोई परेशानी ना हो, मोहब्बत और उल्फत में इजाफ़ा हो उनको। तो उसके लिए ये जो वेबसाइट है, ये हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तानी दोस्त हैं, इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए ये वेबसाइट बनाया है। आजकल इनकी रजिस्ट्रेशन फ़्री है और ज़्यादा देर फ्री नहीं रहेगी। तो आप सबसे वालिदैन से जो बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं या वो चाहते हैं कि अच्छा, तो उसके लिए इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाएं। इंशाल्लाह आप बहुत खुश भी होंगे और मुतमईन भी होंगे कि ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, क्योंकि इसमें इन्होंने आपकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी तस्वीर, आपका टेलीफोन नंबर या आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो गलत हाथों में न जाएं।
تو آپ بغیر کسی خوف و خطرے کے، بغیر کسی سوچے سمجھے کہ جی کہیں کوئی اور گڑبڑ نہ ہو جائے، آپ اس پہ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. پھر وہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے کہ آپ کے بچے اور بچیوں کے لیے اچھا رشتہ مل جائے. تو marymax.com. اور ہمارے دوسرے اسپانسر ہیں کندھار کابل ریسٹورنٹ، اوک ٹری روڈ پہ ہیں. یہ ازلن اور جو ایڈیسن کا ایریا ہے، تو نیو جرسی اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے، بلکہ نیو یارک میں رہنے والے، کنیکٹیکٹ میں رہنے والے، کبھی موقع ملے تو خاص ضرور وہاں جائیے گا. آج انہوں نے آج کل افطار کا بھی بہت خاص انتظام کیا ہے. بہترین افغانی کھانے کا جب بھی دل کرے تو کندھار کابل ریسٹورنٹ ضرور جائیے گا. آپ مایوس نہیں ہوں گے. مجھے بھی آپ دعا دیں گے، بلکہ میرے منہ میں تو پانی ہی آ گیا ان کے کھانوں کا ذکر کرتے ہوئے. میں تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بہانہ بنے تو وہاں جاؤں اور افغانی کھانا کھاؤں. ان کے افغانی تکے، افغانی پلاؤ، افغانی کباب، شاورما، بہت ہی زبردست کھانے ہیں. تو ضرور آپ جائیے گا. ان کا ایڈریس، ان کا کانٹیکٹ، اور کیٹرنگ خاص طور پہ آپ نے چاہے 10,000 بندوں تک کیٹرنگ کروانی ہو، کبھی دل کرے کہ جی افغانی کھانے کی کیٹرنگ کرانی ہے، اور دوسری اگر دیسی کھانے کی بھی کیٹرنگ کروانی ہے، تو اس کے لیے ان کے شالیمار ریسٹورنٹ دوسرے بھی ہیں. کانٹیکٹ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو کال کیجئے. اس کے علاوہ ان کا گروسری سٹور اور ان کا حلال میٹ بھی بہت زبردست ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید اور ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. ایک دو گزارشات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت سے رابطہ کرنے کا، جیسے کہ پہلے بھی ہر پروگرام میں عرض کرتا ہوں کہ آسان ترین طریقہ ہے abbaska.world.com، جو ان کا ویب سائٹ ہے. abbaska ABASKA world.com. اس پہ جائیے. وہاں ان کی ایک آپشن ہے، ایک فارم ہے، وہ فل کیجئے. اس پہ اوپر اپنے تمام مسائل کا ذکر کیجئے تو انشاءاللہ حضرت صاحب سے رابطہ کریں گے. اس کے علاوہ ایک نئی ویب سائٹ بھی ہماری بن رہی ہے. اس میں مزید ایڈیشن ہوگا انشاءاللہ، عید کے بعد لانچ ہو جائے گی. اس میں یہ ہے کہ علم الاعداد اور پامسٹری جو ہے، اس کے لیے بھی حضرت نے ایک بہت بڑے ماہر ہیں، ان سے رابطہ کیا ہے. تو آپ اپنا ذائچہ اگر آپ نے بنوانا ہو تو وقت پیدائش، جگہ، والدین کا نام اور تاریخ پیدائش آپ ان کو ای میل کریں، اور ہاتھ کا جو نقش ہے اس کو بھی آپ سکین کر کے ان سے بھیج سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جس بات کی خاص طور پہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جامعہ اشرفیہ کے ایک عالم بھی ہمارے ساتھ اب ہیں. اور اگر آپ کو کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے، کوئی فتویٰ یا کوئی ایسا دینی مسئلہ ہے، تو وہ بھی اب آپ پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں. تو وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے مسائل کا حل بھی بتائیں گے. اگلی کالر ہیں جی ہماری روبینہ شکاگو سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. وعلیکم میری طرف سے حضرت صاحب کو بھی بہت بہت السلام علیکم. میں نے یہ کہنا تھا کہ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے. آج کل وہ کافی بیمار رہتی ہیں. پہلے تو کافی ماشاءاللہ ایکٹیو ہوتی تھی، لیکن ان 3-4 مہینوں میں وہ بالکل رہ گئی ہیں، بالکل چلنے پھرنے کے بھی کام. ان کا نام کیا ہے جی والدہ کا؟ خالدہ. خالدہ. جی حضرت. ان کے جسم پہ سوج تو نہیں ہے؟ نہیں، زیادہ نہیں. پاؤں وغیرہ میں کبھی کہتی ہیں کہ سوجن آتی ہے، ویسے نہیں. دیسی نمک کی ڈلی لے کے 71 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد نمک کی ڈلی پہ دم کریں، اور پھر ان کے اوپر سے واریں 7 چکر سیدھے اور 7 الٹے، اور پھر بہتے پانی میں اس کو بہا دیں. اچھا جی. 71 دفعہ. ٹھیک ہے جی. 71 دفعہ. شکریہ جی. بہت بہت شکریہ جی. اگلے کالر دیکھتے ہیں جی. نیو یارک سے آسیہ. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی، میں نے پچھلی کال کی تھی تو مجھے مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ آیت کریمہ پڑھنی تھی.
تو وہ بتایا نہیں ہے کہ کون سے ٹائم پڑھنی ہے, تو پلیز اگر مجھے بتا دیتے. کیا مسئلہ کیا تھا آپ کا؟ امیگریشن کا تھا. امیگریشن کا. تو انہوں نے کیا بتایا تھا؟ عصر مغرب کے درمیان پڑھ لیں گی؟ جی عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ لیں گی؟ جی جی بالکل. نا تو ان سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ کچھ چانس نظر آ رہے ہیں یا کچھ آپ مجھے بتا سکتے ہیں پلیز؟ جی کسی بھی کام کے ہونے کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ آپ کا اپنا یقین ہے کہ آپ کس یقین سے پڑھ رہی ہیں. آپ جی کام جی. ہونے کے یقین سے پڑھیں گی تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بھی بتانا تھا کہ میں نے پہلے بھی, مجھے کسی نے کہا تھا کہ 1000 ایک دفعہ پڑھیں, تو وہ میں نے پڑھی ہے وہ پہلے بھی نا. باجی یقین سے پڑھیں. جی اچھا. دوسرا میری بیٹی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, اس کے بارے میں اس کے پوچھنا تھا. اس کے ریڈ پہلے سیل ٹھیک نہیں تھے, اب وہ کچھ بہتر ہو رہے ہیں. اس کو کچھ مطلب بتا سکتے ہیں اس کہ کی کوئی عمر پرابلم کتنی ہے؟ تو نہیں ہے؟ عمر کتنی اس کی؟ 24 سال ہے. آپ کے ساتھ رہ رہی ہے؟ جی جی میرے ساتھ ہے, ان میرڈ ہے ابھی نا. یہ جو آیت کریمہ آپ پڑھ رہی ہیں نا, اس کو پانی پہ دم کر کے پلائیں اس کو. اچھا ٹھیک ہے جی. چلے بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ کال کرنے کے لیے. کینیڈا سے رشیدہ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں میرے مسئلے تو بہت زیادہ ہیں. میرے خیال میں حضرت صاحب دیکھیں گے نا تو کچھ اندازہ ہوگا. اللہ کے لیے اتنے کوئی مسئلے کام جو چھوٹی مشکل سی نہیں ہے. تھی تو ٹینشن میں آئی, پہلے سے بیمار رہی, اور فیملی میٹرز ایسے رہے نا کہ پہلے پیرنٹس کے, بعد میں یہ اپنا چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی. ٹی وی کی آواز تو بند کر دیں. وہاں 2 بچے ہوئے, پتہ نہیں سپریشن ہو گئی, زمینوں کے مسئلے تھے, پھر ماں باپ نے دوسری شادی ہوئی. جی اچھا تو پھر 2 بچے دوسرے خاوند سے بھی ہوئے, پھر سپریشن ہو گیا. اب یہ کنڈیشن ہے کہ بچوں کو پڑھایا ہے, لکھایا ہے, سب کچھ کیا, اللہ کا شکر ہے. لاسٹ چھوٹی بیٹی رہتی تھی, 4 بچے ہیں, 2 بیٹے 2 بیٹے. آخر وہ اس کی شادی کی ہے. اب ایسا ہے کہ بالکل تنہا سی رہ گئی ہوں میں. اوہو. باجی آپ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ آپ سارے انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ جتنے بھی لوگ آپ سے دور ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں, انشاءاللہ سب آپ کے قریب آ جائیں گے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر کے اندر جتنا بھی آپ کا گھر ہے اس کا چکر لگاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھا کریں روزانہ. 13 دن ایسا کرنے کے بعد مجھے فون کرنا, پھر میں آپ کا وظیفہ تبدیل کروں گا اس وقت. ٹھیک ہے جی. سارے گھر کا چکر لگائیں, ہر کمرے کے کونے میں, ہر پورے کمرے کی باؤنڈری کا چکر لگائیں اور آیت الکرسی پڑھتی رہا کریں. پورے گھر کا چکر لگائیں, اس طرح 13 دن کرنا ہے. اچھا جی, بہت بہت ٹھیک ہے, شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. سیما اٹلانٹا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بس مجھے اصل میں میرے بیٹے نے یہاں پر امیرکا میں ایک لڑکی سے شادی کی ہے, ماشاءاللہ نکاح کیا ہے اس کے ساتھ, مگر وہ لڑکی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی ہے, اور شادی کو تقریباً 6 سے 7 مہینہ ہو رہا ہے, 8 مہینے کے قریب. تو صرف نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی؟ ہاں رخصتی کروا لیا ہے, نکاح بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, مگر یہ کہ نا میرا یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سبھی لوگ نمازی اور اس ٹائپ کے ہیں, تو چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہے نا اسی اس پہ جائے, مگر میں اس کو فورس نہیں کرنا چاہتی ہوں. نہیں, بڑی اچھی بات ہے. تو اس نے ویسے کلمہ اپنا اسلام قبول کر لیا تھا کہ نہیں؟ ابھی نہیں کیا ہے, ابھی کیا نہیں ہے, ابھی اس نے کیا نہیں ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ باجی سن لیں ذرا, سن لیں حضرت. روزانہ 2 نفل پڑھنے ہیں اس کے لیے. 2 نفل پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اس کے لیے. اچھا جی. اس طرح آپ نے 3 دن کرنا ہے. جی جی. اور اس کے بعد 7 دن کا وقفہ ڈال کے پھر مجھے کال کرنی ہے. اچھی بات ہے, ضرور. اور 3 دن عمل اور 7 دن انتظار کرنے کے بعد پھر آپ نے مجھے کال کر کے حالات بتانے ہیں. انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. اگلی کالر جی, ٹورانٹو سے بشرا ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں اصل میں میری بیٹی ہے 38 سال کی, اس کا نام ہے امبرین, اور وہ بحرین میں رہتی ہے, اور لندن میں اس کے بچے پڑھتے ہیں. میں یہاں ٹورانٹو میں ہوتی ہوں. اس کا بیٹا 2011 میں 19 مہینے کا پانی میں ڈوب کے اللہ کو پیارا ہو گیا. تو وہ میری بیٹی اس وقت بھی بڑی زبردست ڈپریشن میں, ٹراما میں چلی گئی تھی, لیکن تقریباً سال کے بعد اللہ کا شکر ہے بہتر ہوئی, اور پھر بس ٹھیک تھا, اپنے انٹرسٹ تھوڑا بہت لینے لگ گئی تھی, اور دنیا میں تھوڑی واپس آئی, ٹھیک ہو گئی. لیکن اب پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے. پہلے اس کے ماشاءاللہ 2 بیٹے 1 بیٹی ہیں, اور اب 1 بیٹی اللہ نے دی ہے. اب پھر وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے. اوہو.
کیا نام کیا ہے جی آپ نے بتایا؟ امبرین. امرین اچھا. آسم اس کے میاں کا نام ہے. اور بس وہ اس طرح ہے کہ اسے بس کچھ پتہ ہی نہیں جو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. کھانا بھی چھوڑ کے وزن اتنا گر گیا ہے, نہ کھانے کی فکر, نہ اسے گھر کے کوئی کام. ٹھیک ہے جی, کسی میں توجہ نہیں. حضرت سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے باجی, جی ٹھیک ہے باجی. میرے سامنے جو اس کی صورتحال آ رہی ہے, ایک تو بالکل گمسم سی ہو گئی ہے, جی بالکل نہیں بات کر رہی وہ, نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جی جی نہیں کر رہی. ہاں جی جی نہیں کر رہی. ہاں جی. تو آپ نے اس کے لیے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو ایک سٹنگ میں نہیں پڑھنا, آپ نے کچھ دنوں میں یہ تعداد پوری کرنی ہے. جب اسی اس کی دفعہ تعداد 1000 ایک دن دفعہ. مطلب 2 4 5 دنوں میں اس کی تعداد پوری کریں آپ. اچھا لا اس حول کو ولا گنتی رہیں کہ آپ قوت نے الا باللہ. 1000 کی تعداد پوری کرنی ہے. اچھا 1000 کی تعداد پوری کرنے کے بعد پھر 7 دن کا وقفہ ڈال کے پھر مجھے کال کیجئے گا. اچھا تو اس پہ مجھے مطلب امید ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. آلبنی سے ہیں جی فرحانہ. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم, فرمائیے. جی السلام علیکم بھائی. میں اپنی بیٹی کے لیے ذرا پوچھنا تھا. ان کی شادی کو 8 سال ہو رہے ہیں, اولاد نہیں ہے. دوسرے 1.5 مہینے سے ان کے سخت قسم کا مائیگرین اٹھا ہے. ابھی MRI بھی ہوا ہے, سب کچھ کلیئر ہے. کیا نام کیا ہے جی بیٹی کا؟ عدیلہ فاروق. اچھا. عدیلہ نذیر. جی کوئی دوائی کھا رہی ہے؟ جی دوا کھا رہی. وہ دوا باجی اس کی چیک کروائیں, میرے حساب سے ٹھیک نہیں کھا رہی وہ. اچھا, ایک اس کو تھائرائڈ کا بھی مسئلہ ہے اور اولاد ہاں کے وہ لیے بہت پریشان ہے. تو اندرونی طور پہ کافی ساری خرابیاں پیدا ہوتی نظر آ رہی ہیں. ایک تو جی آپ نے اس کی دوائی چیک کروانی ہے, دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جائیں یا ڈاکٹر چینج کریں. ایک کام یہ, اچھا اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 7 دن, پھر میرے ساتھ رابطہ کیجئے گا. ٹھیک ہے, اوکے. ٹھیک خاص ہے جی, طور پہ اس بہت کی بہت دوائی شکریہ. کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے. ہاں یہ ضرور چیک کروائیں جی, آپ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جا کے یا نئے ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کی دوائی بھی چیک کروائیں. جی نیو یارک سے فرح ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میری یہ پرابلم ہے کہ میں نے ایک میری شادی پہلے ہوئی تھی, اس میں سے ایک بیٹا ہے, اور ابھی دوبارہ شادی ہوئی ہے. پہلی ڈیورس ہو گئی تھی, دوسری شادی بھی اتنی صحیح نہیں چل رہی. ابھی ریسنٹلی 1.5 ہفتہ پہلے میرے ابو فوت ہوئے تھے. میرے ہسبینڈ نے جب سے امریکہ میں آئے ہوئے ہیں, ان کے بھائی ادھر ہیں, وہ میرے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کر رہے, میرے ساتھ رائے بھی نہیں رہے ہیں. ان کے پیپرز بھی ان کے پاس ہیں, اور جب وہ ادھر آئے تھے سب کچھ ٹھیک تھا. ابھی وہ میری سن بھی نہیں رہے, اتنا کوئی احساس نہیں کر رہے, کوئی ساتھ نہیں دے رہے, فائنینشیل دوسرا رہنے کا بھی نہیں رہ رہے. یہ دوسرے ہسبینڈ ہیں آپ کے؟ جی میرے سیکنڈ ہسبینڈ. ان کا نام؟ تنویر. تنویر صاحب. تو آپ چاہتی ہیں کہ ان کے تعلقات ویسے ہی نارمل ہو جائیں جیسے پہلے تھے؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے جی, پوچھتے ہیں حضرت. جی حضرت. میرے سامنے جادو کا معاملہ آ رہا ہے. 13 دن آیت الکرسی پڑھیں 71 ٹائم. یہ جادو کی کاٹ کے لیے, باقی آپ کے کاموں کے لیے نہیں ہے. تو 13 دن ایسا پڑھنے کے بعد پھر رابطہ کیجئے گا. بالآخر درود شریف. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اٹلانٹا سے ہیں جی اختر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک کوشچن یہ ہے, میں اٹلانٹا جارجیا سے ہوں. جی فرمائیے. میرے پاکستان میں پراپرٹیز بہت اینسسٹرز پراپرٹیز تھی, تو اس کی میں نے ڈویژن کرا کے آئی گاٹ اٹ آل ڈن آن مائی نیم. وہ کوئی 30-40 کنال زمین ہے وہاں پہ. تو بھائی ہے ایک میرا جو اس نے یو نو ہی از آلویز بین اگینسٹ می, اور میں سارے کیس جیت گیا نیچے سے لے کے اوپر تک ممبر بورڈ تک. تو اس نے پھر وہ کہا ہے کہ بھائی نہیں یہ ڈویژن صحیح نہیں ہوئی ہے, اور یو نو ہی از اگین پٹنگ دا کیس. ہی از یو نو ویری مسچیف, ویری ہی از مائی ایلڈر بردر, ریئل بردر. اچھا. لیکن اس کی یو نو ہز بیک گراؤنڈ از ناٹ. تو یہ پراپرٹی جو ہے یہ والدین کی طرف سے آپ کو ملی تھی؟ نہیں جی, ہماری یہ پراپرٹیز جو ہے یہ انڈیوائڈیڈ تھی. ہمارے والد صاحب آرمی میں تھے تو ان کا انتقال ہو گیا, پھر ہم بھائی تھے, بہن ہے, والدہ کا انتقال ہو گیا. نہیں, میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ بہنوں بھائیوں میں صحیح طریقے سے تقسیم ہو گئی تھی پراپرٹی؟ ہو گئی, بالکل ہو گئی تھی. تو بھائی کا حصہ مل گیا تھا؟ بھائی کو سب کو حصہ مل گیا. اس نے اپنی زمین بھی بیچ دی, اوروں کی بھی اس نے زمین بیچ دی. اینڈ یو نو وہ پاکستان میں, ہم یونائٹڈ اسٹیٹس میں, وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اب وہ جب تو اب آپ چاہتے کیا ہیں؟ پھر اس نے کیس کیا کہ بھائی نہیں یہ تقسیم نہیں ٹھیک ہوئی. اختر صاحب آپ چاہتے کیا ہیں اب؟ جی میں چاہتا ہوں کہ اس نے یہ غلط کیسز کیے ہوئے ہیں,
حالانکہ میں نے اتنا یہاں پہ 20 دفعہ پاکستان گیا ہوں. ٹھیک ہے. بھائی کا نام؟ بھائی کا نام افضل صادق. افضل صادق جی. جو آرمی سے نکالا گیا تھا, he was in army, he was thrown out ٹھیک ہے. from ٹھیک ہے. Pakistan army. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس زمین کو سیل کر سکتے ہیں جی. زمین کو آپ بیچ سکتے ہیں؟ وہ میں اتنی زیادہ زمین ہے, رائٹ آن جی ٹی روڈ کے اوپر ہے, اور اس کو بیچنے کے لیے اگر میں کوشش کرتا ہوں تو لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کو مت خریدیں کیونکہ یہ اس کے اوپر کیس ہے, یہ کچھ یہ ہے. تو he is creating trouble, he has created problems. And آپ ایک تو آپ اس زمین کو بھیجیں, جب تک وہ پڑی رہے گی کوئی نہ کوئی جھگڑا کھڑا ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. 9 دفعہ سورہ مزمل کسی سے پڑھوائیں, اس کام کے لیے خود نہ پڑھیے گا. سورت مزمل جی 9 دفعہ آپ نے خود نہیں پڑھنی, کسی سے پڑھوانی ہے. اچھا. اس کام کے لیے جی. تو یہ کیسے وہ چھوڑ دے گا؟ کیونکہ میں تو ہر نہیں, آپ اس کو بیچنے کے لیے کہ آپ بیچیں اس کو فوراً, تو وہ نہیں بیچنے دیتا نا جی. بھائی اسی لیے پاکستان میں اختر صاحب حضرت نے جو فرمایا ہے, اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ 9 دفعہ جب آپ سورہ مزمل پڑھیں گے تو آپ کو بیچنے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. شہاب ہیں میساچوسٹ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میں شہاب بات کر رہا ہوں. جی میں نے حضرت کو فارم بھرا تھا جون میں, اور انہوں نے مجھے وظیفہ بتایا تھا 19 دفعہ درود ابراہیمی, 19 دفعہ اعوذ باللہ بسم اللہ 19 دفعہ, اور اسی طرح آیت الکرسی, سورہ اخلاص, اور پھر دوبارہ سے یہ درود ابراہیم. جی. تو میں نے 19 دن کمپلیٹ کر لیے تھے. اس کے بعد کیا مجھے جاری رکھنا ہے یا نہیں؟ نہیں تو آپ کا مسئلہ کیا تھا؟ ای میل بتا دیں, میں آپ کو ای میل پہ جواب دے دیتا ہوں. اچھا, ای میل میرا پہلا نام ہے شہاب SHAHAB اور افضال ایک ہی ورڈ ملا کر AFZAAL 2 A لگانے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو ای میل پہ جواب دیتا ہوں, اگر میری میل نہ آئے تو مجھے ایک میل کر دیں بس ابھی آپ. اچھا ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. اچھا, یہ قرض میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر جب کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو ہم آپ کو کہتے ہیں, یا کوئی بھی کہتا ہے, یا آپ اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی, تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھی, فوری طور پہ آپ کا درد ختم, یا 15-20 منٹ کے بعد ختم, یا فوری طور پہ آپ کو کوئی ایسا اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں ڈالتے ہیں, آپ کی ہیلپ کے لیے کوئی آ جائے گا جو آپ کا سر دبا دے گا. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو آ کے کہے جی آپ پیناڈول کی گولی کھا لیں. تو کسی بھی قسم کی ہیلپ آ سکتی ہے. اپنی پڑھتے ہوئے ایک خاص سمت میں یہ رکھنا کہ نہیں مجھے یہیں سے مدد چاہیے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ ختم ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ذریعے سے ختم کریں, کسی دوائی کے ذریعے سے ختم کریں, کسی جن یا موکل کی طرف سے ختم کریں. ٹھیک ہے. مطلب ہم نے عام کھانے ہیں, پیڑ نہیں گرنے. اچھا ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں, ہمارے اسپانسر ہیں اور بہت ہی میرے دل کے قریب ہیں, کیونکہ ان کے پروڈکٹس بہت ہی میں خود استعمال کرتا ہوں, چونکہ اس لیے مجھے بہت ہی عزیز ہیں. یہ honeyderm.com آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان کا ایڈریس بھی اور ان کا ویب سائٹ بھی. اگر آپ کے بال گر رہے ہیں یا بال اگانے ہیں, جلد کے کسی بھی قسم کے مسئلے کے لیے, ایکنی ہے, ایگزیما ہے, دانے نکل رہے ہیں, یا ویسے آپ نے جھریاں دور کرنی ہیں آپ کی جو ایج کی وجہ سے آ جاتی ہیں, رنکلز, اس کے لیے بھی. اور دوسرا جو خاص ان کا جو ہے ڈائبیٹک سپورٹ پاؤڈر ہے ان کا, اور ہمارے شوگر کے جتنے بھی مریض ہمارے ناظرین ہیں وہ استعمال کریں. انشاءاللہ بہت ہی جلد افاقہ ہوگا آپ کی. کچھ عرصے کے بعد آپ کی دوائیاں بھی چھوٹ جائیں گی, اور ویسے بھی اوور آل انرجی کے لیے, کیونکہ شوگر میں ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت بڑی مزمحل رہتی ہے, لیتھارجک رہتی ہے, کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا. تو اس کے لیے بھی ان کا جو ڈائبیٹک سپورٹ فارمولا ہے وہ بھی بہت ہی زبردست ہے. تو بال گر رہے ہیں تو فوراً رک جائیں گے, اور چند مہینوں کے بعد نئے بال بھی اگنے شروع ہو جائیں گے, اور سکن بھی آپ کی بہت انشاءاللہ صاف ستھری ہو جائے گی. تو honeyderm.com آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ ان کا ویب سائٹ ایڈریس, تو وہاں جائیے, ان کے تمام پروڈکٹس کی تفصیل ہے. تو جب آپ استعمال کریں تو کبھی کبھار مجھے بتا بھی دیا کریں کہ جی ہم نے استعمال کیا تھا, اور الحمدللہ ہمیں بہت افاقہ ہوا, مجھے بھی بڑی خوشی ہوگی. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں آپ پروگرام غیب کی باتیں آج یو ایس اے ٹی وی پر. آج تو ہم 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن اگلے اتوار انشاءاللہ پھر رمضان کے جتنے 2 ہفتے باقی ہیں شام 6 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم کالز کا سلسلہ شروع کریں 2 گزارشات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت ساری ہمیں کالز آتی ہیں، ای میلز بھی آتی ہیں کہ ہمارے ناظرین پوچھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگ دوست جاننے والے ہیں جن کا تعلق دوسرے مذاہب سے ہے، ہندو بھی ہیں ان کے دوست، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں حضرت سے کہ کیا ہم آپ کو ان کا رابطہ یا ان کا کانٹیکٹ نمبر دے دیں. تو میں نے حضرت سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں آپ بالکل دے دیں، کیونکہ یہ پروگرام سب کے لیے ہے اور اللہ رب العالمین ہے، سب کے لیے انشاءاللہ اللہ کی ذات ہے. تو آپ ان کو بھی اپنے جاننے والے، چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، تو آپ حضرت کا نمبر اور ای میل ایڈریس ان کو دے سکتے ہیں. باقی یہ کہ abbaskaworld.com حضرت کا ویب سائٹ ہے، اس کے لیے دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے رابطہ کرنے کے لیے آسان ترین ذریعہ ہے. اور اس کے لیے حضرت پاکستان میں ایک مسجد کی تعمیر کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، عباس مسجد. اس میں ایک خاص جو بات ہے کہ اس کے دروازے نہیں ہوں گے مسجد کے. مقصد اس کا یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہر ایک کے لیے وہ مسجد کھلی رہے گی. یہ نہیں کہ شام کو عشاء کے بعد اس پہ تالے لگ جائیں اور صبح تالا کھلے فجر کے وقت. یہ مسجد سب کے لیے ہر وقت کھلی رہے گی. ایک پاکستان میں اپنی نوعیت کی ایک پہلی مسجد ہوگی عباس مسجد. تو اس کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنے صدقات حضرت کو بھیج سکتے ہیں. ان کے ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں بھی پوری انفارمیشن ملے گی. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ڈیلس سے ہیں. جی جہاں زیب، السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بس سر اللہ کا شکر. جی فرمائیے. سر مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہے. میری ایکچولی کچھ سال پہلے شادی ہوئی تھی اور میری وائف کی نا پہلے ایک ڈیورس ہو چکی ہے. بڑا وہ سیڈ سا ایک ایونٹ تھا. تو اس کے بعد ہم نے اپنی زندگی شروع کی ہے، لیکن ان کے پیرنٹس نے مجھے پسند نہیں کیا یا جو بھی ہے. تو اس وقت بہت شدید پریشانی میں ہم ٹو پوائنٹ کے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا بہت جلدی. نہیں پریشانی کیا ہے؟ ان کے والدین کی وجہ سے، آپ کے سسرال کی وجہ سے پریشانی ہے؟ نہیں، بہت پریشانی، جھگڑا بہت ہوتا ہے ہمارا. الارا ٹائمز کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی اور چیز انوالو ہے بیچ میں، کہ مطلب اٹس آر آف ہیومن. وہ کیا کہتے ہیں؟ مسز کا نام؟ فرحین. جی فرحین. فرحین، اچھا. ان کی والدہ کا نام؟ مہر جہان. مہر جہان. آپ پانی دم کر کے ان کو پلا سکتے ہیں؟ جی بالکل. یہ پانی آپ دونوں کے لیے جی 313 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 71 مرتبہ آیت الکرسی. جی یہ 15 دن کا عمل ہے، لیکن اس کو پڑھنا آپ نے مغرب سے لے کے رات کسی وقت بھی پڑھ لیں. مغرب کے بعد؟ ٹھیک ہے. آیت الکرسی مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں. 71 ٹائم آیت الکرسی. ٹھیک ہے. اور 313 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اول آخر 11 دفعہ درود شریف. ٹھیک ہے. تو سر یہ لگ کیا رہا ہے؟ کہ مسئلہ لگ رہا ہے کہ اثرات. ہاں. تو انشاءاللہ آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات. آپ کی مسز پہ زیادہ ہیں. جی اچھا بالکل، میں کیا بتا سکتا ہوں. جی بالکل. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں، اللہ الفت اور محبت پیدا کرے. جی اگلے کالر دیکھتے کون ہیں. لوزیانہ سے ہیں جی طیب صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مسئلہ میرا یہ ہے کہ شادی ہو کے 8 سال ہو گئے، یہ اولاد نہیں ہے، یہ دوسرے بیوی سے. اس کے لیے حضرت صاحب کو وظیفہ بتائیں تو مہربانی. 8 سال ہو گئے شادی کو؟ 41 مرتبہ پڑھنی ہے. جی سورہ فاتحہ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ 41 مرتبہ. جی جی آپ کی جو مسز ہے انہوں نے پانی پینا ہے اس کا. اچھا مسز نے پانی پینا ہے. اچھا. اول آخر درود شریف. کتنے دن کرنا حضرت؟ کتنے دن؟ 41 دن. جی 41 ڈیز. ہاں جی 41 ڈیز. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جی ان کی گود ہری کرے، ہماری بھی دعا ہے. آمین. تنزیل صاحب جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحبہ. جی مجھے اپنے شوہر کے بارے میں کوشچن کرنا ہے کہ میری شادی کو 15 سال ہو گئے جی، اور ان کا نام ہے سید عامر علی قاسمی جی. انہوں نے بزنس بھی اسٹارٹ کیا لیکن وہ بھی نہیں چل سکا. بہت جگہ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں مگر کہیں بھی کوئی کام نہیں بنتا ان کا، اور ہم پہ بہت زیادہ قرضہ ہو چکا ہے لوگوں کا. تو کوئی دعا بتا دیں تاکہ
हमें इस मुश्किल मैं से आपको निजात बाजी इसके लिए अमल बता देता हूँ, नजर लगी हुई है। 11 अंडे लेने हैं, हर अंडे के ऊपर 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है और अंडे उनके ऊपर से वारने हैं पढ़ने के बाद। जी 11 अंडे रख लें, हर अंडे पे 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ली, फिर एक अंडा पकड़ा, उनके ऊपर से 7 चक्कर सीधे 7 उल्टे। इस तरह जब 11 अंडों को उनके सर के ऊपर से वार लें तो किसी वीरान जगह पे जाके उनको तोड़ दीजिएगा सबको। जी ठीक है, ठीक है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगा मामला आपका। इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह हाफिज़। समीन कैलिफोर्निया से, अस्सलाम वालेकुम। सलामुकुम, मैं समीन बात कर रही हूँ। मुझे अपनी बहन के बारे में बात करनी है। जी जी उनका फरमाइए। नाम अंजुम अरशद है। वो काफी 2 साल से काफी बीमार है। उनके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, हार्ट का भी और ब्रेन सर्जरी भी। मगर उनको मैंने अभी अमेरिका यहाँ पर बुलाया है ताकि उनकी मजीद इन्वेस्टिगेशन करा सके। मगर मुस्तकिल उनके हाथ में से फांसे निकलती हैं। पहले कलमे वाली उंगली से निकलती थी, अभी बीच में से निकलती है, और काफी सारी इतनी स्टूपिड चीजें होती हैं जो हम कभी बिलीव नहीं करते थे। मसलन समझ में नहीं आ रहा, दवा उनको असर नहीं कर रही है कोई। नहीं, हाथों की उंगलियों में से क्या निकलता है? जी लकड़ियों के पीसेस होते हैं, बारीक फांसे जो होती हैं, जी जी वो निकलते हैं। अच्छा जी जी बात, ये आम मसला जी, इस तरह के बड़े केस आते हैं हमारे पास, लोगों के हाथों में से, सरों में से या सुइयां निकलती हैं। अच्छा खैर आप परेशान ना हो, इनको तो शदीद किस्म की खून की कमी होती जा रही है तेजी के साथ। जी बहुत फेल हो गई हैं। हाँ ठीक है, ये बाजी इस तरह का मसला नहीं, परेशान ना हो, ये हल हो जाएगा मसला। आपने ना रोजाना सेब लेना है, एक सुर्ख रंग का, सब्ज रंग का सेब नहीं लेना, सुर्ख सेब लेना है। जी। उस सेब के ऊपर 17 मरतबा आयतल कुर्सी दम करनी है और वो सेब इनको खिलाएं 17 दिन। कितने दिन? फिर मेरे से रब्ता कीजिएगा। 17 डेज 17 टाइम्स आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और वो सेब के ऊपर पढ़ के आपने इनको 17 दिन खिलाना। 17 दिन, चलिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए। न्यूयॉर्क से खालिदा हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मसला, मैंने आपसे ये कहना था कि 3 साल से मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है और उन्होंने कारोबार शुरू किए भी हैं, करते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन बहुत परेशानी है, कोई इनकम नहीं है, कोई हालात सही नहीं है। बाजी एक तो बहुत ज्यादा मुझे नाउमीद और मायूसी तारी है उनके ऊपर। एक तो 3 दिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़े 121 मरतबा। ये 3 दिन पढ़ के पानी पे दम करके उनको पिलाएं और 3 दिन के बाद 18 दिन आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है 71 मरतबा। आयतल कुर्सी 71 आप लिख रही हैं ना? जी 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 आयतल कुर्सी। हज़रत एक दफ़ा दोबारा फरमा दीजिए। पहले 3 दिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला यहाँ तक पढ़ना है 121 मरतबा, पानी पे दम करके उनको पिलाना है। और उसके बाद जो अगले 21 दिन का अमल है और बाकी जो 18 दिन है उसमें 71 टाइम्स आयतल कुर्सी पढ़नी है, पानी पे दम करके उनको पिलाना है। और थोड़ा सा उनको हौसला भी दीजिएगा कि जिस तरह के भी हालात है इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। क्योंकि घर में काफी परेशानी है। ज़ाहिर है जी, वो जैसे हज़रत फरमाया कि बहुत मायूस हुए हैं, तो आप उनको थोड़ी सी तशफ़ी और तसल्ली भी दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ठीक कर देंगे सारे काम। अगर मुझे आपसे कोई राब्ता करना हो डायरेक्ट तो मैं abbasworld.com ये वेबसाइट है हज़रत का, उस पर जाएँ, उनके सारे फ़ोन नंबर, ईमेल, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है। अगले कॉलर देखते हैं जी। जी अच्छा जी, वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का, माज़रत चाहते हैं, बहुत सारे कॉलर्स रह गए। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले इतवार को शाम 6 बजे। प्रोग्राम के दौरान अगर मुझसे या हज़रत से अल्लाह और अल्लाह के बंदों के हुजूर कोई गुस्ताखी हो गई हो, कोई गलती हमसे हो गई, तो उसके लिए हम अल्लाह और अल्लाह के बंदों से माफ़ी के तलबगार हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आपकी पज़ीराई और आपकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी, महमूद अहमद अवान और हज़रत उस्मानुल्लाह खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।